اب اصل بات تو تھی ہمارے کس کے متعلق؟ اصل بات تھی گستاخی صحابہ پر کہ عمر نے عائشہ کی بہن کی پٹائی کی ہے اور ایک حدیث کو اس نے اپنا ہتھ کنڈا بنایا تھا. لیکن بعد سے بات نکل آئی تو ہم نے کہا کہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور الٹا ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ اوہ تم نے عائشہ کے متعلق تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو میرے عزیزو تم مجھے بتاؤ کہ وائف کا رتبہ بلند ہے، خاتون کا رتبہ بلند ہے یا والدین کا رتبہ بلند ہے؟ ہاں، دنیا میں کہیں بھی جاؤ، اسلام میں، دین اسلام میں، شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور دنیا میں کہیں جاؤ دوسری ثقافتوں میں، انگریزوں کے پاس، غیروں کے پاس جاؤ. ہاں، اسلام میں تو یہ ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، والدین کے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ والدین کے نزدیک تم کبھی اف بھی نہیں کہہ سکتے، اف تک نہیں کہہ سکتے. بھلے لیکن الزوجات کے متعلق کہا، وائف کے متعلق کہا وَضْرِبُوهُنَّ، کہ تم وہ اگر نافرمانی کریں، نشوز آ جائے تو ان کو مار بھی سکتے ہو. یہ وائف اور والدین میں زمین آسمان کا تفاوت ہے. وہ شخص جو وائف کو زیادہ محترم سمجھتا ہے والدین سے، وہ تو نہایت ہی کمینہ ہے. کسی بھی ثقافت میں دیکھیں، ہندوؤں کے پاس جائیں، مسلمانوں کے پاس آ جائیں، ہاں، آپ انگریزوں کے پاس جائیں، غیروں کے پاس، سب لوگ والدین کو زیادہ محترم سمجھتے ہیں، کیونکہ اس والدین کا جو حق ہے وہ تو صرف اسلام میں تو نہیں ہے، سب لوگ اس کو کہتے ہیں، اسلام میں تو خاص کر اس بات پہ تاکید ہے. اچھا، تم لوگ خود والدین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بڑی کتب میں، ہاں، نستجیر باللہ تکفیر کرتے ہو. ہاں، کیسے کیسے ابواب اپنے کتابوں میں تم نے لکھ ڈالا ہے، اور شیعہ پہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ برا کہتے ہیں. اچھا، زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے کیا کہا ہے؟ ہاں، اس کو کوئی ہم نے ناموس کی گالی دی ہے؟ ناموس کی عائشہ کو ہم نے کبھی، آپ نے کسی شیعہ سے سنا ہے نستجیر باللہ کہ ہم ایسے گالی دیں کہ عائشہ کو جس میں ناموسی گالی؟ ابداً اس طرح کی ہم غلطی نہیں کرتے، جو ضرورت ہی نہیں ہے، کام ہی غلط ہے، درست نہیں ہے، غلط بات ہے. لیکن ہم عائشہ کے متعلق وہ عقیدہ رکھتے ہیں جسے قرآن نے بیان کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. قرآن کیا فرماتا ہے ان کے متعلق؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، میں نے خود آپ کو پڑھ کے سنایا، آیت آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آیت کا ترجمہ اور یہ بات کہ بڑے علماء مفسرین جماعت عمریہ کے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ آیت عائشہ، اس آیت کا اصل مقصود و مراد عائشہ و حفصہ ہے.